بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الفصل الخامس، حجیت قول اللغوی۔ یہ توجہ فرمائیں، بات ہماری تھی الظنون المعتبرہ، وہ ظنون جو معتبر ہے۔ آخری بات سے آج بات یہ ہے کہ کیا قول لغوی، یعنی لغت والے نے جو الفاظ کے معنی کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ بھی ظنون معتبرہ میں سے ہیں یا نہیں؟ ایک اس نے لفظ کا معنی کیا ہے، ہمیں اس کا ظن ہو جاتا ہے، کیا یہ ظن حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا قول لغوی، لغوی سے مراد یہ جو صاحبان لغت نے کتابیں لکھ رکھی ہیں، ٹھیک ہے، لسان العرب ہے، یہ آج کل ہمارے جو اردو ترجمہ ہو چکے منجد ہے، تو کیا یہ قول لغوی حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ پہلے ایک بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، مباحث الفاظ میں بات تھی علامات الحقیقت والمجاز۔ کیسے پتہ چلے گا یہ لفظ یہ معنی اس لفظ کا معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے؟ اس کی کچھ علامات تھی، ایک تھا تبادر، ایک تھا صحت الحمل، عدم و صحت سلب، اضطراد، اور ایک آخری تھا تنسیس و اہل اللغت ہے۔ وہاں پہ ہم نے کہا تھا اگر اہل لغت نص قائم کر دیں کہ یہ اس لفظ کا یہ معنی ہے تو اس سے بھی وہ معنی سمجھا جائے گا۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ کیا قول لغوی بھی یہ جو الفاظ کے معنی ہوتے ہیں نا، ہر لفظ ایک معنی میں ظہور رکھتا ہے، ان کو ظہورات الفاظ کہتے ہیں، کیا قول لغوی بھی ظہورات کی تشخیص کے لیے یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی اہل لغت یہ کہہ دے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، جس طرح کے الفاظ کے معنی ہیں منجد میں ہم دیکھتے ہیں، اس سے جو ظن حاصل ہوگا، کیا یہ ظن جو ہے وہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ اصل بات چلے، ہم پڑھ رہے ہیں اصول الفقہ، آیا جو اہل لغت نے ایک لفظ کا معنی بیان کیا ہے، ایک مجتہد جب مقام اجتہاد میں بیٹھتا ہے، کیا اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے مطابق وہ استدلال کر سکتا ہے اور استنباط کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر وہ قول لغوی حجت ہوا تو استنباط کر سکتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کہے صلی عند الرؤیت، ٹھیک ہے جی، صلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صلی، اس نے کہا لفظ صلاۃ کو استعمال کیا۔ اب مجتہد جب مقام اجتہاد پہ تشریف فرما ہوگا، کیا جو لغت والے نے اس لفظ صلاۃ کا معنی کیا ہے، بیان کیا ہے، کیا اس کے مطابق وہ استنباط کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بات یہ ہے، خلاصہ بات یہ ہے کہ کیا قول لغوی حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ دو نظریے ہیں، یقیناً یہ بعض کہتے ہیں کہ حجت ہے، بعض کہتے ہیں حجت نہیں ہے۔ پہلا قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ قول لغوی حجت ہے، ہم آپ کو ایک قیاس سے منطقی کی صورت میں یہ سمجھاتے ہیں بات۔ آپ جانتے ہیں قیاس میں ایک صغرا ہوتا ہے، ایک کبرا ہوتا ہے۔ صغرا وہ یاد ہے نا آپ کو، منطق صغرا اس جزئی پر مشتمل ہوتا ہے جس کے لیے حکم کو ثابت کرنا ہوتا ہے، جس کو اصغر کہتے ہیں، اور کبرا وہ کبرا میں جو ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، اس قاعدہ کلیہ کی اس اصغر پر کیا کی جاتی ہے،
حد اوسط کا کام ہوتا ہے اکبر کو اصغر کے لیے ثابت کر کے درمیان سے حذف ہو جانا۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے قیاس منطقی کی صورت میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے قیاس منطقی صغریٰ یہ ہے، صغریٰ یہ ہے کہ یہ جو اہل لغت ہوتے ہیں نا، اہل لغت یہ اپنے فن کے اہل خبرہ ہیں۔ اہل خبرہ کہا جاتا ہے یا اہل خبرہ کہا جاتا ہے۔ خبرہ سے مراد ماہرین۔ مثلا اس وقت جو راہبر کو جو مجتہدین کی کمیٹی انتخاب کرتی ہے نا راہبر کا، ان کا باقاعدہ 4-5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے، جو کمیٹی ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے مجلس خبرگان۔ تو اہل خبرہ سے مراد ہوتا ہے ماہرین، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک اگر ڈاکٹر ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے، تو وہ اہل خبرہ ہے آنکھوں کا۔ ایک دل کا اگر اسپیشلسٹ ہے تو وہ اہل خبرہ ہے دل کا۔ ایک درزی ہے، وہ اپنے فن کا اہل خبرہ ہے، ماہر ہے، یعنی صاحبان خبر، یعنی خبر رکھنے والا، یعنی اس کی مہارت، اردو میں ترجمہ آپ کر لیں، جو ماہرین ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو اہل لغت ہیں وہ بھی اپنے فن کے الفاظ کے معنی بیان کرنے کے اہل خبرہ ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ صغریٰ۔ کبریٰ کیا ہے جناب؟ یہ کبریٰ ایک قاعدہ کلیہ تسلیم شدہ ہے پوری، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، مسلمہ ہے کہ اہل خبرہ کی بات حجت ہوتی ہے۔ اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے، آنکھوں کا اسپیشلسٹ بھی، آپ کا موتی آ گیا، آپ کو آپریشن کرانا ہوگا، اس کی بات حجت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جس شعبے میں بھی جائیں، جو اہل خبرہ ہوتے ہیں ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ حجت ہوتی ہے۔ صغریٰ کیا تھا؟ جو لغوی ہے وہ اہل خبرہ میں سے ہے۔ کبریٰ یہ ہے کہ جو اہل خبرہ میں سے ہوتا ہے وہ اس کی بات حجت ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ حد اوسط کو گرا دینا، نتیجہ نکلے گا جو اہل لغت ہیں وہ بھی کیا ہے؟ حجت ہے، ان کا قول کیا ہوگا؟ حجت ہوگا۔ وہ یہ قیاس تشکیل دے کر بتاتے ہیں جناب، یہ قیاس منطقی ہے، صغریٰ کبریٰ ہے، ایک نتیجہ نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو قیاس ہے، وہ جو قول لغوی ہے وہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں جناب آپ نے جو قیاس تشکیل دیا اس کے کبریٰ میں ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں دوبارہ وہی مثال دیتا ہوں، وہ جو عام دیتا ہوں، بھئی زید مجتہد ہے، ہر مجتہد جنتی ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ زید جنتی ہے۔ کبریٰ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبریٰ ہے جو بھی مجتہد ہوگا جنتی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا زید بھی مجتہد ہے یا مجتہد؟ یعنی بعض اوقات آپ کے قیاس کا کبریٰ ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہاں وہ فرماتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں آپ کے قیاس کا کبریٰ کیا ہے؟ درست ہے کہ جو اہل خبرہ ہوتے ہیں ان کی بات حجت ہوتی ہے۔ یہ زندگی کے تمام شعبوں میں، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو کوئی بھی ہو، جو اہل خبرہ ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی بات کو حجت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کبریٰ تو ٹھیک ہے۔ مسئلہ ہے صغریٰ کا کہ کیا جو لغوی ہے وہ اہل خبرہ میں سے ہے یا اہل خبرہ میں سے نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے صغریٰ ثابت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب دیکھیے ایک پیچھے بھی بحث گزری تھی، ایک ہوتا ہے وضع، ایک ہوتا ہے استعمال۔ وضع سے عام ہے استعمال، استعمال وضع سے عام ہے، یا اب یوں کہ وضع خود استعمال کی دو قسمیں، ایک دفعہ لفظ کو اپنے معنی موضوعہ میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا معنی حقیقی ہوگا، ایک دفعہ اس کو معنی موضوعہ کے غیر میں کسی تعلق کی وجہ سے استعمال کریں وہ اس کا معنی مجازی ہوگا۔ استعمال وضع سے عام ہے، استعمال حقیقی بھی ہو سکتا ہے، استعمال مجازی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع نہیں ہوا لیکن اس میں استعمال ہو، جیسے اسد جو ہوتا ہے وہ وضع کیا گیا ہے حیوان مفترس کے لیے لیکن راجل شجاع کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو استعمال وضع سے عام ہے۔ تو فرماتے ہیں جناب آپ لغت کی اٹھائیں، آپ کہتے ہیں اہل لغت اہل خبرہ ہیں، نہیں ہے اہل خبرہ۔ لغویوں کا کام ہے صرف الفاظ کے استعمال کو بتانا کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ منجد اٹھائیں لفظ عین نکالیں، لفظ عین کے انہوں نے ترجمہ کیا ہوگا وہ چشمہ، آنکھ، سونا، چاندی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ نہیں بیان کیا گیا ہوگا کہ یہ معنی حقیقی ہے یہ معنی مجازی ہے۔ لہذا وہ
اس فن کے اہل خبرہ نہیں ہے کہ کون سا لفظ معنی حقیقی ہے، کون سا اس کا وہ معنی مجازی، اس چیز کے وہ اہل خبرہ ہی نہیں ہے۔ وہ صرف انہوں نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو آپ کا لفظ ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، 2 معنی ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، صرف وہ استعمال کو بتاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے ان میں سے وہ لفظ مشترک ہو، سارے اس کے معنی موزولہ ہوں، ہو سکتا ہے ایک معنی میں اس کا حقیقی اور دوسرے معنی مجازی ہو، تعلق کی وجہ سے استعمال ہوتا ہو۔ اہل لغت آپ کا سغرا تھا اہل لغت اہل خبرہ میں سے، ہم کہتے ہیں یہی سغرا میں مسئلہ ہے، جو اہل لغت ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ جناب کون سا آپ کا وہ معنی حقیقی ہے، کون سا معنی، لہذا جب وہ اس حوالے سے اہل خبر ہی نہیں تو مجتہد مقام اجتہاد میں جب بیٹھے گا کیسے اس پر اعتماد کرے گا؟ ٹھیک ہو گیا جواب۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کچھ لغت کی کتابیں ایسی ہیں وہاں پر باقاعدہ ان لغویوں نے بتایا ہے کہ یہ لفظ کا یہ معنی حقیقی ہے، یہ معنی مجازی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسے اہل لغوی ہیں اور ہیں، آگے نام بھی لیتے ہیں، تو پھر ان کی بات حتماً ہمارے لیے کیا ہوگی؟ حجت ہوگی۔ اس حوالے سے وہ حجت ہے، وہ اہل لغوی جنہوں نے باقاعدہ محنت کی ہے، اور یہ معمولی کام نہیں ہے کہ ہر لفظ کے ایک بتانا کہ اس کا معنی موضوعہ کون سا ہے اور معنی حقیقی کون سا ہے، معنی مجازی کون سا ہے۔ اگر ایسی کچھ لغت کی کتابیں ہیں جنہوں نے یہ کام کیے تو اس حوالے سے وہ اہل خبرہ بن جائیں گے، پھر آپ کا سغرا کیا بن جائے گا؟ ٹھیک بن جائے گا۔ وگرنہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ کتاب نکل، یہ لب لباب ساری بات کا یہی ہے۔ الفصل الخامس حجیت قول اللغوی، فصل خامس ہے حجیت قول اللغوی۔ فرماتے ہیں انا لاثبات الظہور طرقاً، یعنی الفاظ کے ظہوروں کو ثابت کرنے کے کچھ طریقے ہیں کہ یہ لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ دیکھیے عبارت کو اپنے پورا مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ ظہور سے مراد الفاظ کے ظہورات اپنے معنی میں، اس کے چند طریقے ہیں۔ ذکرناہا فی محلہا، ہم نے اپنی جگہ پر بیان کر دیا ہے جناب۔ الفاظ کے ظہورات کی تشخیص کے لیے کچھ علامتیں ہیں جن کو علامات الحقیقت دیکھیے وہاں پہ ہم نے کہا تھا الانسان حیوان، الانسان حیوان ناطق، حیوان ناطق کا حمل صحیح ہے، وہ بھی حمل اولی ذاتی، اور سلب صحیح نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے الانسان لیس بحیوان ناطق۔ تو یہ علامت ہے کس کی؟ حقیقت کی۔ اس کا مطلب یہ لفظ اسی معنی میں ظہور رکھتا ہے، اسی کا معنی حقیقی ہے، یا تبادر ہے، یا اطراد وغیرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات گزر چکی۔ باقی الکلاموں فی حجیت قول اللغوی، اگر آپ کو یاد ہو وہاں جب تنصیص کی بات کرتے وہاں بتایا تھا کہ وہ یہ ابھی میں عبارت آپ کو لکھ دیتا ہوں، تنصیص اہل اللغت کہا تھا، پھر کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کی بات آگے آئے گی۔ وسیاتی تفصیل الکلام فی حجیت قول اللغوی فانتظر، آج وہ انتظار ختم ہو گیا، اب یہ وہی صاحب کا بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ باقی الکلام فی حجیت قول اللغوی فی اثبات ہی کا مطلب وہی ظہور کو ثابت کرنے کے لیے قول لغوی کی حجیت میں بحث باقی بچ گئی ہے۔ وتعیین الموضوع له، اور موضوع کی تعیین کے لیے قول لغوی کی حجیت کے بارے میں بحث بچ گئی ہے۔ یعنی اگر وہ لغوی کہہ دیتا ہے ایک لفظ کا ایک معنی بیان کر دیتا ہے، کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ وَقَدْ اسْتَدَلَّ جَمْعٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى حُجِّيَّةِ قَوْلِ اللغوی، ہمارے علماء کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے قول لغوی کی حجیت پر۔ کس طرح کہتے ہیں؟ وہی صغرا کبرا بھی دیکھیں تشکیل دے رہے ہیں، پہلے صغرا بیان کریں۔ بِأَنَّ الرُّجُوعَ إِلَى الْقَوْلِ اللغوی إِلَى قَوْلِ اللغوی مِن بَابِ الرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِ الْخُبْرَةِ، قول لغوی کی طرف رجوع کرنا ایسے ہے جیسے آپ اہل خبرہ کی طرف، ماہرین کی طرف رجوع کریں۔ یعنی اس کو آپ اس طرح تشکیل دیں، آپ کہیں جو قول لغوی ہوتا ہے، وہ جو لغوی ہیں وہ اہل خبرہ میں سے ہیں، یہ صغرا۔ اب خبرہ میں تو کوئی اشکال نہیں، خبرہ کیا ہے؟ جو اہل خبرہ ہوتے ہیں ان کی بات حجت ہوتی ہے۔ ولا اشکال فی حجیت قول اہل الخبرہ، اہل خبرہ کے قول کی حجیت میں کوئی بحث
یعنی قبرہ تسلیم شدہ ہے کہ جو اہل خبرہ ہوتے ہیں ان کی بات حجت ہوتی ہے۔ البتہ فی ما ہم خبرۃ فی ہے، جس میں وہ ماہر ہیں، جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ مستری نہیں ہوگا، وہ ہم اس کے لیے بلڈنگ بنانے میں اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ کس طرف رجوع کریں گے؟ آنکھوں کے علاج کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جو اسی طرح جو مستری ہے وہ اپنے فن کا ماہر ہے، اس سے کپڑے سلوانے کے لیے اس کی طرف رجوع، جو جس چیز کا ماہر ہے اسی چیز میں اس کی طرف کیا کیجیے گا؟ رجوع کیجیے گا۔ وہ اپنے فن میں جو مہارت رکھتا ہے اسی میں اس کی بات کیا ہوتی ہے؟ حجت ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں سے ثابت یہ کیا بھی سورہ کبریٰ تشکیل دے کر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا، اب یہ نتیجہ نہیں نکالا، یاد ہے قیاس مضمر یا قیاس ضمیر، بعض کا سورہ کبریٰ کو بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نتیجہ خود آپ نکالیں، اتنا واضح ہوتا ہے۔ اور لغوی اہل خبرہ میں سے اہل خبرہ کی بات حجت ہوتی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو لغوی ہے ان کی بات حجت ہے، یہ ثابت کیا انہوں نے۔ صاحب کتاب اس پر اشکال کرے، اشکل علیہ، اس پر اشکال کیا گیا ہے۔ اس عبارت سے لگتا ہے کہ وہی وطن اب ان کا اپنا اشکال ہے یا دوسروں کا اشکال ہے، بہرحال اس پر اشکال کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے بأن القبرہ، جو قبرہ ہے وہی حجیت قول اہل الخبرۃ مسلمۃ، قبرہ تسلیم شدہ ہے۔ انما الکلام فی الصغریٰ، بات کس میں ہے؟ وہی کون اللغوی خبیرا فی تعین الموضوع لہ من غیرہ، وہ صغریٰ یہ ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا قول لغوی معنی موضوع کی تعین میں زیادہ مہارت رکھتا ہے ان غیرہ ہی، اپنے غیر سے؟ آپ نے کیا کہا؟ جو اہل لغوی ہے وہ اہل لغت ہے، وہ اہل خبرہ ہیں، یہی تو دیکھنا ہے کیا معنی موضوع معنی حقیقی کی تشخیص کے لیے جو اہل لغت ہے وہ باقیوں سے زیادہ وہ مہارت رکھتے ہیں۔ وبالتالی نتیجتاً، اگر وہ مہارت رکھتے ہیں، وبالتالی فی تعین المعنی الحقیقی عن المجازی، یعنی کیا نتیجتاً معنی حقیقی کو معنی مجازی سے مجاز تمیز دینے کے لیے یہ زیادہ اہل خبرہ ہیں، یہ مہارت رکھتے ہیں؟ ما جناب آئیے ما کے ذریعے جواب ہے، یہ نہیں رکھتے۔ صغریٰ پر اعتراض، صغریٰ ٹھیک نہیں ہے آپ کا۔ ما ان دیدن اللغویین، سیرت، دیدن کے معنی لغویوں کی سیرت یہ ہے، فی کتبہم، اپنی کتابوں میں، ذکر المعانی التی شاء استعمال اللفظ فیہا، وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ ان معنی کو ذکر کرتے ہیں جن معنی میں لفظ کا استعمال شائع ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ ان معنی کے لیے پاس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سواء کا نہ معنی حقیقی او مجازی، چاہے وہ اس کا معنی حقیقی ہو یا معنی مجازی، بات ختم، ان کی بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ہم آپ کے صغریٰ کو تسلیم نہیں کرتے، وہ جو نتیجہ ہوتا ہے وہ قول لازم ہوتا ہے صغریٰ کبریٰ دونوں سے، دونوں کا لازم، جب صغریٰ ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا تو قیاس کا نتیجہ بھی ٹھیک نہیں، لہذا جو قول لغوی ہے وہ حجت نہیں ہے۔ ولیکن یمکن ان یقال، لیکن یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان اکثر المعاجم اللغویہ، بہت سارے جو لغوی معاجم ہیں، لغت کی کتابیں ہیں، ڈکشنریاں ہیں، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مَا وُصِفَتْ، ایسی ہیں جیسے ہم نے اوپر توصیف بیان کی ہے ان کی، یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف الفاظ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ الفاظ ان معنی میں ہیں۔ اکثر معجم کی کتابیں ایسے ہی ہیں جیسے پیچھے بیان ہم نے کیا ہے۔ وَلَكِنَّ بَعْضَهَا أُلِّفَ لِغَایَةِ تَمْیِیزِ الْمَعْنَى الْأَصْلِی عَنِ الْمَعْنَى الَّذِی اُسْتُعْمِلَ فِیہ بمناسبت بینہ وبین المعنی الاصلی، لیکن کچھ لغت کی ایسی کتابیں ہیں جن کو تشکیل دیا گیا ہے لغایت، مقصد کیا ہے؟ تمییز المعنی الاصلی، اصلی معنی سے مراد وہی معنی حقیقی، تاکہ معنی حقیقی کو تمیز دے سکیں، عن المعنی الذی، اس معنی سے، استعمل فیہ ہے، جس معنی میں لفظ استعمال ہو رہا ہے، کیوں؟ بمناسبت بینہ وبین المعنی، چونکہ اصلی معنی میں اور اس معنی میں کیا پائی جاتی ہے؟ یعنی بعض اہل لغت کی کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے، اس کا مطلب پھر وہ اس چیز کے اہل خبرہ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہذا، یہ جیسے کل مقاییس لمحمد بن فارس بن زکریا، مشہور ہے ابن فارس کے نام سے، ان کی زیادہ شہرت کب ہے؟ کیا ہے؟ ابن فارس، المتوفا،
جو وفات جن کی ہو گئی تھی 395 ہجری میں۔ فقد قاما، بڑی محنت کی ہے ابن فارس نے، فقد قام براءۃ خاصۃ، انہوں نے اپنی ساری محنت خرچ کی ہے، اس جملے کا مفہوم یعنی ساری کوششیں خرچ کی ہیں، بعرض اصول المعانی، تاکہ وہ پیش کر سکیں اصول المعانی یعنی حقیقی معنی کو۔ اصول المعانی سے مراد اصلی معنی یعنی حقیقی معنی، وتمییزها عن فروعها ومشتقاتها، اور اس کو تمیز دے سکیں دوسرے یعنی جو غیر حقیقی معنی ہیں ان سے۔ عبارت کا ترجمہ سمجھ آیا؟ اس ابن فارس کی ساری کوشش یہ تھی بعرض اصول المعانی، آپ کو منجے اسی لغت کتاب میں وہ آپ کو بتائیں کہ اصلی معنی کون سے ہیں، پھر اصلی معنی کو تمیز دینا ان کے فروعات اور ان کے مشتقات، یعنی دوسرے وہ معنی جو اصلی معنی نہیں ہے، جو معنی حقیقی نہیں ہے۔ ومثلہ کتاب اساس البلاغہ لزمخشری المتوفی 538 ہجری، ان کی کتاب، اس کتاب میں مرزا زمخشری نے یہی کیا ہے، یہ بتایا کہ کون سے معنی جو ہے نا اس کے معنی اصلی اور حقیقی اور کون سے معنی مجازی ہیں۔ ومن صبر فی الادب الارضی، صبر کا اگر آپ کو یاد ہو منطق میں استعمال ہوا تھا صبر و تقسیم، یعنی چھان بین کا معنی یہاں کریں۔ اگر ادب عربی میں آپ چھان بین کریں تو یجدو، آپ کو پتہ چل جائے گا، ان سیرت المسلمین قد عقدت، سیرت مسلمین منعقد ہو گیا علی الرجوع الی الخبرۃ من اہل اللغہ، وہ اہل خبرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اہل خبرہ جو اہل لغت میں سے ہیں، یعنی جو اہل لغت میں سے اہل خبرہ ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فی معنی الالفاظ، الفاظ کے معنی میں، الذین یعرفون اصول المعانی عن فروع، جن کے ذریعے وہ پہچانتے ہیں کہ اصول معنی کون سے ہیں اور فروعات کون سے ہیں، وحقائقھا عن مجازاتھا، یہ اصول المعانی سے مراد حقیقی معنی، فروعات سے مراد وہی ان کے مجازی معنی۔ وقد کان ابن عباس مرجعا کبیرا فی تفسیر لغات القرآن، جو ابن عباس تھے وہ بہت بڑے مرجع تھے لغات قرآن کی تفسیر میں، ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ الا ان الانسان اذا الف بالمعاجم الموجودہ، پھر یہ کہ جو انسان جو موجودہ جو معجم کی کتاب میں جو ان سے مانوس ہے، الفا کا مطلب مانوس ہے، جو مانوس ہے استطاع، وہ البتہ استطاعت حاصل کر سکتا ہے، ان یمیز المعانی الاصلیۃ عن المعانی الفرعیہ المشتقۃ منہ، وہ تشخیص دے سکتا ہے کہ حقیقی معنی کون سے ہیں اور مجازی معنی، ولا یتم ذلک الا مع قریحۃ ادبیہ، لیکن جناب یہ آسان کام نہیں ہے۔ منجد میں تو یہ لکھا ہوا ہے یہ لفظ ان 6-7 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب اس سے یہ نکالنا کون سا معنی حقیقی ہے کون سا معنی مجازی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں راستے میں لقمہ پڑا ہوا آپ اٹھا کے کھا لیں، ایسا اتنا آسان، الا مع قریحۃ ادبیہ، بڑا ادبی آپ کو مہارت چاہیے، وانس باللغۃ والادب، لغت اور ادب کے ساتھ بڑا انس چاہیے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ نام تکون الحجۃ عند ذالک هو قطعہ و یقینہ، پھر بھی سنیں، اب جب جو اس طرح کی معجم کی کتابیں ہیں، جب مجتہد کو وہ دیکھے گا بھی اس لفظ کا اس زمخشری نے کیا معنی لکھا ہے، یہ معنی حقیقی ہے، اب اس مجتہد کو قطع حاصل ہو جائے گا، تو پھر حجیت قطع کو ہے، قول لغوی کو پھر بھی، ٹھیک ہے جی، پھر بھی وہ فرماتے ہیں وقطہ و یقین، جو حجت ہے اس کے پاس وہ اس کا قطع اور یقین ہے، لا قول اللغوی۔ الی ہنا انتہینا من دراست الحجج الشرعیۃ الاربع، ہم نے حجج شرعیہ اربع کو پڑھ لیا ہے، الکتاب والسنہ اجماع عقل، وہی ادلۃ اجتہادیۃ، یہ ادلہ اجتہادیہ ہیں، تتکفل لبیان الاحکام الشرعیۃ الواقعہ۔ اگر آپ کو یاد ہم نے تقسیم کی تھی، ایک ہوتا ہے حکم شرعی واقعی، ایک ہوتا ہے حکم شرعی ظاہری۔ انشاءاللہ تعالی جو المقصد السابع ہے وہ ہے اصول عملیہ اس بات کے، وصلی اللہ علیہ وسلم۔